السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما ارسلناك الا رحمة للعالمين. صدق الله العلي العظيم. وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم. ونحن من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. درود پاک پڑھی بلند آواز سے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاة و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ. عزیزان گرامی، آج آپ بھی بہت خوش نصیب ہیں اور میں بھی بہت خوش نصیب ہوں کہ آپ کی سرزمین پر اہل سنت کی ایک عظیم شخصیت جلوہ گر ہوئی ہے، جن کی زیارت کے لیے، جن سے ملاقات کے لیے بے شمار لوگ بہت لمبے عرصے تک انتظار کرتے رہتے ہیں. کون نہیں جانتا حضور غازی ملت دامت برکاتہم القدسیہ کو. آپ کا تعلق بارگاہ رسالت سے بھی ہے، خاندان رسالت سے بھی ہے، اور دوسری ایک بہت بڑی نسبت یہ بھی حاصل ہے کہ آپ حضرت مخدوم سمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی آل ہیں. اور میں تو نہیں چاہتا تھا کہ حضور کے سامنے جو ہے وہ کچھ گفتگو کروں، لیکن آپ نے خود حکم دے دیا ہے. جی حضور کرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ. اس مختصر سی نشست میں میں کچھ اہم بات آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا. تقریریں تو آپ نے بہت سنی ہیں اور سنتے رہتے ہیں، سنتے بھی رہیں گے، لیکن آج کچھ اہم بات میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں. آج امت مسلمہ کا جو حال ہے پوری دنیا میں وہ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے، اور سب سے حیرت کی بات یہ ہے کہ نہ ہم تعداد میں کم ہیں، نہ ہمارے پاس کچھ سورسز کی کمی ہے، اسباب اور وسائل کی، اور نہ ہی اقتدار سے ہم محروم ہیں. اس وقت پوری دنیا میں تقریباً 180 کروڑ مسلمان ہیں. کتنے؟ 180 کروڑ مسلمان ہیں. اب پوری دنیا میں جو 200 ممالک ہیں ان میں سے 57 ممالک مسلمانوں کے. لیکن ہماری بے بسی اور بے کسی کا حال یہ ہے کہ آج 10 مہینے سے فلسطین کی سرزمین پر خون بہہ رہا ہے. بچے شہید کیے جا رہے ہیں، عورتیں شہید کی جا رہی ہیں، اور مسلسل روزانہ جو آج اس وقت زندہ ہیں وہ کل نہیں رہے. خوف کے عالم میں وہ زندگی گزار رہے ہیں. اسرائیل ان پر ظلم کر رہا ہے، بم برسا رہا ہے، روزانہ بے قصور لوگوں کی جان لی جا رہی ہے، لیکن 180 کروڑ مسلمان کچھ نہیں کر سکتے. اور 57 ممالک کی فوج کھڑی ہے اپنے اپنے ملک میں، وہ ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتی. اسی طرح سے ہندوستان کی سرزمین پر بھی جو حال ہے، آپ بھلے فجی میں رہتے ہیں،
آپ سٹیزن شپ آپ نے لے لی ہوگی، لیکن آپ کا تعلق تو بہرحال ہندوستان سے ہے۔ ہندوستان میں بھی مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ ہمیں تباہ اور برباد کرنے کے لیے بہت ہی خطرناک منصوبے بنائے گئے ہیں، اور ان منصوبوں پر عمل کیا جا رہا ہے۔ مسلمانوں کو تعلیمی اعتبار سے پسماندہ بنایا جائے، مسلمانوں کو 2 نمبر کا شہری بنایا جائے، مسلمانوں کو وہاں لا کے کھڑا کر دیا جائے جہاں پہ دلت ہیں، جو کچرا صاف کرتے ہیں، جو کوڑا کرکٹ جو ہے وہ صاف کرتے ہیں۔ اور اب تو وہاں بھی نسل کشی ہو رہی ہے، موب لنچنگ کے بہانے کبھی مار دیا جاتا ہے، مسجدیں جو ہے وہ ان کی نگاہوں میں کھٹک رہی ہیں، مدارس کھٹک رہے ہیں، ادارے کھٹک رہے ہیں، اور وہاں پہ بھی جو ہے وہ بڑی عجیب و غریب بے بسی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اتنے بے بس اور اتنے بے کس اور اتنے مظلوم کیوں ہیں؟ میں نے بتایا کہ ہم تعداد میں کم نہیں ہیں، تعداد ہماری ورلڈ میں 2 نمبر کی ہے، پہلے جو ہے کرسچن ہے، اور اس کے بعد اگر کسی کی تعداد ہے تو وہ مسلمان ہے۔ 57 ممالک، عیسائیوں کے بعد سب سے زیادہ اگر کسی کے پاس ملک ہے اور اس کے اسباب ہیں، وسائل ہیں، سورسز ہیں، تو مسلمان ہیں۔ لیکن اس کے باوجود آپ جو ہے وہ پانی نہیں پہنچا سکتے فلسطینیوں کو، کھانا نہیں پہنچا سکتے فلسطینیوں کو۔ یہودی کتنے ہیں دنیا میں؟ صرف اور صرف 1.5 کروڑ یہودی ہیں۔ کتنے ہیں؟ 1.5 کروڑ یہودی ہیں۔ لیکن وہ 1.5 کروڑ یہودی 180 کروڑ مسلمانوں پر حاوی ہیں۔ یہ حیرت کی بات ہے یعنی میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، جو سچویشن یہ پیدا ہو گئی ہے، آقا علیہ السلام نے اس کی پیشن گوئی اپنے دور میں فرما دی تھی۔ آپ نے فرمایا تھا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ تم پر دوسری قومیں اس طرح سے ٹوٹیں گی جس طرح سے بھوکے دسترخوان پر ٹوٹتے ہیں۔ تو صحابہ نے اس وقت پوچھا تھا، سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ ایسا کیوں ہوگا؟ کیا ہم تعداد میں بہت کم ہوں گے؟ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، تعداد میں تم کم نہیں ہوں گے، لیکن اثر اور رسوخ تمہارا 0 ہو جائے گا۔ تعداد تو فرمایا کہ تمہاری سمندر کے جھانک کے برابر ہوگی، لیکن اثر اور رسوخ تمہارا کچھ نہیں ہوگی۔ آج وہ زمانہ آ گیا ہے یعنی کہ تعداد بہت ہے، دولت کی کوئی کمی نہیں ہے۔ بعض عرب ممالک اتنے ریچ ہیں، ان کا شمار ایسے امیروں میں ہوتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ امریکہ میں ایک بینک جو ہے وہ دیوالیہ ہو گیا۔ ابو ظبی کا ایک شیخ، اس نے اپنا سرمایہ جو ہے اس سوئس بینک سے نکال کے اس میں ٹرانسفر کیا، اور راتوں رات جو ہے وہ امریکہ کی بینک پھر اپنے پیروں پہ کھڑی ہو گئی۔ دولت کا یہ حال ہے، لیکن ہماری کہیں کوئی سنوائی نہیں ہے۔ 57 ممالک میٹنگ کرتے ہیں کہ یہ ظلم بند کیا جائے، ختم کیا جائے، جو اسرائیل میں ہو رہا، جو فلسطین میں ہو رہا ہے، لیکن ان کی کوئی جو ہے وہ سننے والا نہیں۔ اقوام متحدہ میں آواز اٹھائی جاتی ہے، یونائٹڈ نیشن میں، لیکن ان کی جو ہے وہ کوئی نہیں سنتا۔ تو میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، قرآن عظیم نے فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، کہ سر بلند تم ہی رہو گے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، اعلون کی تعبیر سربلندی سے بھی کی جا سکتی ہے، سرفرازی سے بھی کی جا سکتی ہے، عروج سے بھی کی جا سکتی ہے، ارتقاء سے بھی کی جا سکتی ہے، کہ تم ہی سربلند رہو گے، تم ہی کامیاب رہو گے، تم ہی کامران رہو گے، لیکن تب جب تم مومن کامل بن جاؤ۔ قرآن کا یہ وعدہ، قرآن کا یہ فرمان اس دور کے لیے صرف تھا، ایسا نہیں ہے ارے بیٹا رہنے دو، کیوں ڈسٹرب کرتے ہو، بیٹھ جاؤ آپ، رہنے دیجیے۔
تھوڑی دیر کی نشست ہے، پھر پی لیں گے پانی. یہ قرآن کا یہ وعدہ اس دور کے مسلمانوں کے لیے ایسا نہیں ہے. جب تک سورج اور چاند اس سرزمین پر نکل رہے ہیں، یہ زمین قائم ہے، اس وقت تک اہل ایمان کے لیے یہ وعدہ ہے. اس سے بلند تم ہی رہو گے، لیکن شرط یہ ہے کہ تم مومن بن جاؤ. تو ہماری سربلندی، ہماری کامیابی، ہماری کامرانی یہ مشروط ہے مومن بن جانے سے. یہ آیت مبارکہ کب نازل ہوئی ہے جانتے ہیں آپ؟ یہ احد میں جو پسپائی ہوئی اس کے بعد. احد جو جنگ ہوئی تھی جانتے ہیں، جو لوگ حج عمرے کے لیے گئے ہیں وہ احد کی زیارت کے لیے گئے ہوں گے. وہاں پہ 70 شہداء کی قبریں ہیں. اب سید الشہداء امیر حمزہ کی قبر ہے، اور میں الحمدللہ امیر حمزہ کا جیران ہوں، پڑوسی ہوں، وہیں رہتا ہوں 2 سال سے. یہ احد میں جب پسپا ہوئے مسلمان، کیوں پسپا ہوئے؟ جنگ بدر میں تو فتح نصیب ہوئی، 313 نے جو ہے وہ غلبہ حاصل کیا 1000 فوج کے اوپر. فرشتوں کی مدد آ گئی، فتح اور نصرت جو ہے وہ مقدر بنا دی گئی. احد میں کیا ہوا؟ احد میں ہوا یہ تھا کہ مسلمان شروع میں جب وار چل رہی تھی، جنگ ہو رہی تھی، تو کافروں کے اوپر حاوی تھے، اور اس قدر حاوی تھے کہ کافر اپنا ساز و سامان چھوڑ کے بھاگنے لگے. اور پھر کیا ہوا جانتے ہیں؟ ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے، جب آپ شہداء احد کی قبروں پر زیارت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں فاتحہ پڑھنے کے لیے، تو آپ کی پیٹھ کے پیچھے ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے، اسے جبل رمات کہا جاتا ہے. وہاں پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 صحابہ کو متعین فرما دیا تھا. اب فرمایا تھا کہ تم یہیں رہنا، اسی جگہ قائم رہنا. فرمایا کہ ہماری ہار ہو یا ہماری جیت ہو، جب تک میرا حکم نہ آئے تم یہاں سے نہیں ہٹنا، تم یہاں سے نہیں ہٹنا. تو مسلمان 70 صحابہ جو تھے وہ اس پہاڑی پر متعین تھے، وہ موجود تھے وہاں پہ، اور اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے کہ کافر بھاگ رہے ہیں ساز و سامان چھوڑ کے، مسلمانوں کو فتح مل رہی ہے، مسلمان آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اب انہوں نے ایک غلطی کی. بعض صحابہ نے کہا کہ اب یہاں ٹھہرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اب تو جو ہے وہ ہم جنگ جیت چکے ہیں، دیکھیے کافر بھاگ رہے ہیں اور مسلمان مال غنیمت جمع کر رہے ہیں، تو ہمیں بھی چل کے مال غنیمت جمع کرنا چاہیے. لیکن بعض صحابہ نے کہا نہیں، یہاں سے ہٹنا ہمارے لیے جرم ہوگا. اس لیے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے، یاد کیجیے کہ میرا حکم جب تک نہ آئے، جب تک یہاں سے نہ ہٹنا. تو انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حکم کی خلاف ورزی کی، اور وہاں سے وہ ہٹ گئے. اس پہاڑی کو انہوں نے خالی کر دیا. وہ پہاڑی مسلمانوں کو کور کر رہی تھی پیچھے سے، اسے عقب کہتے ہیں. عقب فوج جب مرتب کی جاتی ہے نا آرمی، تو لیفٹ رائٹ اور پیچھے کا حصہ بھی جو ہے وہ کور کیا جاتا ہے کہ کوئی خطرہ جو ہے وقت پر نہ جو ہے وہ آ جائے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان 70 صحابہ کو بیک کا کور کرنے کے لیے جو ہے وہ وہاں پہ جو ہے متعین کیا تھا، اور پھر وہ ہٹ گئے وہاں سے. چند صحابہ نے صرف آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حکم کی خلاف ورزی نہیں کی، 5-7 بچ گئے تھے اور وہ اس پر قائم رہے، باقی سب وہاں سے ہٹ گئے. حضور کی نافرمانی کی نا. پھر کیا ہوا؟ خالد بن ولید اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، بعد میں وہ ایمان لے آئے اور انہیں سیف اللہ کا خطاب بھی دیا گیا اللہ اس کے رسول کی جانب سے. انہوں نے دور سے دیکھا کہ وہ جو عقب کا حصہ تھا وہ اب غیر محفوظ ہو گیا، وہاں جو فوج تھی وہ ہٹ گئی ہے. تو خالد بن ولید نے کچھ لوگوں کو لیا، کافروں کو، اور ایک لمبا چکر لگا کے پیچھے گئے، اور وہاں ان سے مقابلہ ہوا. اور ان سے مقابلہ ہوا تو وہ 2-4 ہی لوگ تھے، انہیں جو ہے وہ شہید کر دیا گیا. اور پھر خالد بن ولید نے مسلمانوں کے اوپر پیچھے سے حملہ کیا. اس بات کی توقع تھی ہی نہیں، ایکسپیکٹڈ تھا ہی نہیں، صحابہ کے گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایسا ہو جائے.
وہ مطمئن تھے کہ پیچھے تو ہماری ایک فوج لگی ہوئی ہے، آرمی لگی ہوئی ہے، اور اس کے بعد افراتفری بچ گئی۔ اس کے بعد وہ جنگ جو جیت چکے تھے مسلمان، اس میں ان کو پسپا ہونا پڑا۔ ایسی افراتفری مچی کہ بہت سارے لوگ ادھر ادھر ہو گئے، بہت سارے لوگ جو ہے وہ گھبرا کے کچھ ڈیسیزن نہیں لے پا رہے تھے۔ کچھ لوگوں نے جو ہے وہ اڑا دیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کر دیا گیا۔ دراصل مصعب بن عمیر جو ہے وہ رضی اللہ تعالیٰ وہ شہید کر دیے گئے تھے، اور وہ حضور سے بہت مشابہ تھے، تو یہ اڑا دیا گیا کہ وہ شہید، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کر دیا۔ ایسی افراتفری مچی، ایسا حملہ ہوا کہ اسی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام زخمی بھی ہو گئے، اور پھر صحابہ نے بہت مشکل سے نکال کے وہ جو درہ ہے جبل احد میں، احد کی پہاڑی میں حجاج جاتے ہیں تو وہاں پہ اس کی زیارت بھی کرتے، وہاں لے کر گئے۔ یہ کیوں ہوا؟ یہ پسپائی کیوں ہوئی؟ اس لیے، اور یہ سزا اللہ کی طرف سے کیوں دی گئی؟ اللہ زیادہ ناراض کیوں ہوا اس وقت؟ اس لیے کہ میرے محبوب کے ہوتے ہوئے اور میرے محبوب کی موجودگی میں تم نے میرے محبوب کی فرمان کی خلاف ورزی کی ہے۔ تو پوری امت کو جو قیامت تک آئے گی یہ درس دے دیا گیا کہ اگر تم نے اللہ اس کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی کی تو پھر اس بات کو بھول جانا کہ اللہ کی مدد تمہارے لیے آئے گی۔ اعلیٰ کا جو وعدہ ہے وہ تمہارے لیے نہیں ہے۔ احد کا یہ پورا واقعہ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اگر مسلمان قرآن اور حدیث کے خلاف جائیں گے، اگر مسلمان اللہ اس کے رسول کے فرمان پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، تو پھر عروج، ارتقا، کامیابی، کامرانی، یہ تمام چیزوں کا استحقاق آپ کے لیے بالکل ثابت نہیں ہو سکتا، محروم کر دی جائے۔ آج تو یہی حال ہے۔ صحابہ نے ایک غلطی کی تھی، میں ایک وضاحت بھی کر دوں کہ قرآن میں پھر صحابہ کی اس غلطی کو معاف کر دیا گیا۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ غم نہ کرو، سستی نہ کرو، سر بلند تم ہی رہو گے اگر تم مومن ہو، قرآن نے پھر فرمایا۔ لیکن چند لوگوں نے جو غلطی کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں حضور کی فرمان کی خلاف ورزی کی، اس کی بنیاد پر یہ حال ہوا۔ آج پوری امت مسلمہ کا آپ حال دیکھ لیجیے، کیا عرب، کیا عجم، کیا یورپ، کیا ایشیا، کیا افریقہ، ہر جگہ مسلمان صرف نام کے مسلمان ہیں۔ قرآن جیسی عظیم اور مقدس کتاب کو نہ پڑھنے کی توفیق ہے، نہ سمجھنے کی توفیق ہے، نہ اس پر عمل کرنے کی توفیق ہے۔ ہماری تو ذمہ داری تھی کہ قرآن ہم خود پڑھنے والے ہوں، ہم خود سمجھنے والے ہوں، ہم اس پر عمل کرنے والے ہوں، اور قرآن کی تعلیمات کو دوسری قوموں تک پہنچانے والے ہوں۔ صرف تالی نہیں، صرف قاری نہیں، بلکہ مبلغ، قرآن کے مبلغ کی حیثیت تھی ہماری۔ اور آج ہمارا حال یہ ہو گیا ہے کہ مسلمان اللہ کی کتاب کو صحیح طور پہ پڑھنا بھی نہیں جانتے، پڑھنا بھی نہیں جانتے۔ یہ جس طریقے سے آپ قرآن پڑھتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، معاذ اللہ، اس طرح سے پڑھنا بھی حرام ہے۔ تجوید سیکھنا فرض ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا قدس سرہ العزیز نے فرمایا کہ اتنی تجوید کہ ایک حرف دوسرے حرف سے ممتاز ہو، تے اور پوئے، سین اور سے، غال اور زال، وال اور زے، یہ جو ہے اس کے اندر فرق ہونا چاہیے۔ فرق نہیں ہوگا تو، لیکن آج حال یہ ہے کہ مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں کہ علم تجوید کیا ہے۔ ہمارے جو مکتب چلتے ہیں اس کے اندر تجوید سے بچوں کو قرآن پڑھنا سکھایا نہیں جاتا ہے، جو پڑھاتا ہے وہ خود نہیں جانتا ہے۔ یہ لوگ ماشاءاللہ کام کر رہے ہیں، ہمارے کیرلا والے، ثقافت و سنیا والے، ان کے مدارس بہت معیاری ہوتے ہیں، اسٹینڈرڈ ہوتے ہیں، بہت محنت کرتے ہیں بچوں پر۔ لیکن زیادہ تر لوگ یہی ہو رہا ہے کہ قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا مسلمانوں کو۔ میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، اس کے بعد اعمال صالحہ کے حوالے سے اگر ہم اپنا جائزہ لیں تو نماز کا کوئی جذبہ ہمارے اندر نہیں۔ میں تو ابھی 3 دن سے یہاں ہوں، اور وہاں تھا میں حاجی
بشیر صاحب کے ہاتھ کوئی مسجد میں آتا ہی نہیں تھا، وہ امام حاجی بشیر اور تیسرا میں ہوتا ہے۔ 3 دن فجر کی نماز جو ہے میں نے ایک دن تو وہ ایک ہمارے نیوزی لینڈ سے ایک صاحب آ گئے تھے تو وہ تھے، تو میں نے اسی وقت مصلی پہ کہا کہ اچھا ہوا آپ آ گئے، آج جماعت مصطحبہ بن رہی ہے، 3 لوگ ہیں پیچھے، ورنہ 2 لوگ 3 دن سے ہم جو ہے وہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ پھر میں نے کہا کہ یہاں نمازی ہیں نہیں، لوگ ہیں نہیں مسلمان، تو کہا گیا کہ دور دور رہتے ہیں اور وہ بھی نمازی نہیں ہیں، مسجد میں آتے ہی نہیں ہیں، جمعہ کے دن آ جاتے ہیں۔ نماز کو آپ نے کیا سمجھا؟ نماز کے بغیر کوئی کامیابی دنیا میں اور آخرت میں آپ کو نہیں مل سکتی۔ نماز ایک ایسا اہم فریضہ ہے کہ قرآن عظیم میں 500 مرتبہ تاکید آئی ہے۔ ایک وقت کی نماز جو جان بوجھ کے قضا کرتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، جہنم کے دروازے پر اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے۔ لیکن مسلمان نماز نہیں پڑھ رہے۔ عرب میں عجم میں ہر جگہ وہی حال ہے۔ عرب میں آپ اگر چلے جائیں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ قوم اب دین سے بہت دور ہو چکی ہے۔ میں مدینے میں رہتا ہوں، اگر وہاں کے حالات آپ کو بیان کروں تو پوری تقریر اسی پر ہو جائے، مسلمانوں کا کیا حال ہے۔ ابھی یہاں آنے کے 15 تاریخ کو میں آیا ہوں، پہنچا ہوں۔ یہاں آنے کے 3-4 دن پہلے مدینے کی ایک ٹیکسی میں بیٹھا تو ایک سعودی نوجوان یہاں تک جو ہے وہ چڈی پہنے ہوئے تھا، یہاں سے پورا کھلا ہوا تھا۔ میں نے اسے جو ہے تنبیہ کی کہ یہ تو کیا پہنا ہوا ہے۔ اب وہاں پہ سعودی نوجوان وہی کر، مرد کے لیے ناک سے لے کے گھٹنے تک چھپانا فرض ہے، اسے ستر عورت کہا جاتا ہے، اس کا چھپانا فرض ہے گھٹنے اور ناک احناف کے نزدیک۔ وہ یہاں تک جو ہے وہ چڈا پہن کے گھوم رہے ہیں، انگریزوں کی اور اہل یورپ کی جو ہے وہ تقلید کر رہے ہیں۔ میں نے اسے کہا تو مجھ پر ناراض ہو گیا اور میرے ساتھ بدتمیزی کی اس نے۔ اس کا انداز یہ تھا کہ تو اپنا کام کر، مجھ کو مت سکھا۔ وہ تو سمجھ رہا تھا کہ یہ تو اجمی ہے، میں عربی ہوں، ایک غرور بھی ہے ان کے اندر۔ اور اس نے جو ہے وہ میرے مطلب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے عمل کو ناپسند کیا، اس نے ناراضگی کا اظہار کرنے لگا۔ یہی حال سارے نوجوانوں کا ہو گیا ہے کہ وہ چڈا پہن کے گھومتے ہیں، نمازوں کی کوئی ان کو پرواہ نہیں، اخلاق سنت اب نام کی کوئی چیز عربوں میں نہیں بچی، سب کچھ ختم ہو چکا ہے۔ اسی لیے عرب بے اثر ہو گئے، طاقت ان کے پاس ہے، قوت ان کے پاس ہے، دولت ان کے پاس ہے، سب کچھ ہے، لیکن وہ اہل فلسطین کی مدد نہیں کر سکتے۔ عزت نہیں ہے، کوئی وقار نہیں ہے دنیا میں ان کا، سب کچھ ہے، عزت اور وقار نہیں ہے، سب کچھ ہے، کوئی وزن نہیں ہے، کوئی ویٹ نہیں ہے ان کا۔ یہ حال ہو چکا ہے عربوں کا۔ تو میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، اب ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا۔ ایک دور تھا کہ ہم جو ہے وہ دنیا کے اوپر حکومت کیا کرتے تھے، تخت و تاج کے مالک ہم تھے، حکمرانی ہم کیا کرتے تھے۔ ہندوستان میں صدیوں تک ہم نے حکومت کی ہے۔ اس وقت ہمارے اعمال کیسے تھے جانتے ہیں آپ نے شاید وہ ایک واقعہ سنا ہوگا کہ حضور غریب نواز علیہ رحمہ کے خلیفہ تھے حضرت قطب الدین بختیار کاکی، اور قطب الدین بختیار کاکی کا مرید تھا ہندوستان کا بادشاہ سلطان شمس الدین التمش۔ سلطان نے حضرت قطب الدین بختیار کاکی نے یہ وصیت فرمائی تھی کہ میرا جب انتقال ہو جائے تو میری نماز جنازہ وہ پڑھائے گا جس نے بالغ ہونے کے بعد بھی تہجد کی بھی نماز کبھی نہ چھوڑی ہو۔ بالغ ہونے کے بعد تہجد کی نماز بھی کبھی نہ چھوڑی ہو۔ کتنی کڑی شرط ہے۔ پھر وصال کے بعد جنازہ لا کے رکھ دیا گیا۔ اب انتظار ہو رہا ہے ایسے امام کا جس نے بالغ ہونے کے بعد تہجد کی نماز بھی نہ چھوڑی ہو۔ بہت دیر تک انتظار ہوا، کوئی نہیں آیا آگے نماز پڑھانے کے لیے۔ پھر لوگوں نے دیکھا کہ ایک شخص آیا، اس نے اپنا چہرہ نقاب سے ڈھانک رکھا، نقاب پوش تھا۔ وہ آگے کھڑا ہوا اور اس نے نماز جنازہ پڑھائی، اور پھر اس کے بعد وہ گھوڑے پہ سوار ہو کے جانے لگا۔ وہ پبلک کے سامنے جو ہے وہ اپنا چہرہ کھولنا نہیں چاہتا تھا،
اور اپنا راز جو ہے وہ افشا نہیں کرنا چاہتا تھا اور وہ ویسے ہی نکلنا چاہتا، تو لوگوں نے پکڑ لیا اسے کہ تم کون ہو، ہم تمہارا چہرہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ وہ مقدس ذات جس نے سلطان شمس الدین، جس نے جو ہے وہ قطب الدین بختیار کاکی کی نماز جنازہ پڑھائی ہو، اور جس نے بالغ ہونے کے بعد کبھی جو ہے وہ تہجد کی نماز بھی نہ چھوڑی ہو، ہم اس مقدس ذات کے جلوہ زیبا کی زیارت کرنا چاہتے ہیں۔ جب لوگوں نے بہت اصرار کیا، ضد کی، پکڑ لیا، تو شخص نے اپنا جب نقاب الٹا ہے تو دنیا حیرت و استعجاب کے سمندر میں ڈوب گئی ہے کہ یہ تو وہ ہے جو دلی کے تخت پر بیٹھ کے حکمرانی کر رہا ہے، سلطان شمس الدین التمش۔ سننے کے لیے تو ایک واقعہ ہے، لیکن آپ اس پر غور کریں کہ جب ہمارے اعمال ایسے تھے، جب فرائض اور واجبات کی پابندی ایسی تھی، جب سنتوں کی پابندی ایسی تھی، جب تہجد کی پابندی ایسی تھی، تو اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے لیے نازل ہوتی تھی اور ہم حکمرانی کیا کرتے تھے۔ آج سب کچھ تباہ اور برباد ہو گیا ہے۔ اب مسلمانوں کو جو ہے وہ اپنا جائزہ لینا ہوگا، محاسبہ کرنا ہوگا، اپنے اعمال کی اصلاح کرنی ہوگی۔ اور پھر میں یہ کہتا ہوں کہ ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں؟ کیا جو کچھ کر رہے ہیں ہم اس کے لیے آئے ہیں؟ اگر اس کے لیے آئے ہیں تو تمہیں ہمیشہ پھر یہی رہنا چاہیے تھا، کیوں تم روح نکل جاتی ہے اور فوت ہو جاتے ہو، پھر اس کے بعد دفنا دیے جاتے ہو، ایک زندگی کا خاتمہ ہو جاتا ہے، ایک باپ کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، الدنیا سجن المؤمن، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، کہ دنیا جو ہے وہ آخرت کی کھیتی ہے۔ یہاں ہم آئے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اعمال صالحہ کے لیے بھیجا ہے۔ فرائض، واجبات، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت، آپ کا اسوہ حسنہ، اسے اختیار کرنا، اس پر عمل کرنا۔ اور صحابہ جو دنیا کا پہلا گروپ ہے جس نے قرآن پر اور سنت پر عمل کر کے دکھایا، اور پھر اسے جو کامیابی ملی، جو کامرانی ملی اللہ کی طرف سے، وہ بھی دنیا دیکھی۔ عرب کیا حیثیت تھی ان کی؟ اس وقت جب فتح ملتی تھی صحابہ کو تو دوسری قومیں جو ہے وہ ریسرچ کرنے کے لیے بیٹھ جاتی تھی کہ یہ عرب کے بدو جو کھجور کی کاشتکاری کرتے ہیں، اونٹوں پر چلتے ہیں، اور ان کے جسم کے اوپر کپڑا بھی نہیں ہوتا تھا، آج ان کے پاس اتنی قوت، اتنی طاقت کہاں سے آ گئی کہ وہ ملک جو ہے وہ فتح کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اس پر تحقیق ہو رہی تھی، ریسرچ ہو رہی تھی۔ تو وہ گروہ جس نے قرآن و حدیث پر سب سے پہلے عمل کر کے دکھایا، اللہ کی جانب سے اسے جو سرفرازی اور جو بلندی اور جو سرفرازی عطا کی گئی، وہ مثالی سربلندی ہے۔ یہ ساری داستان ہمارے سامنے ہے۔ اس زمانے میں جو ممالک فتح ہوئے کیسے ہوئے، صحابہ کے اندر وہ کون سی طاقت تھی، کون سی قوت تھی، اور وہ جس میدان میں آ جاتے اللہ کی مدد کیوں شامل حال ہو جاتی تھی، اس پر ہمیں غور کرنا ہوگا۔ اور ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف صحابہ کے لیے تھا، ہمارے لیے بھی ہے۔ لیکن آج کے دور کے مسلمان اگر وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ کی شرط پوری کر دیں تو پھر سربلندی جو ہے وہ آپ کے لیے بھی جو ہے ہو سکتی ہے۔ لیکن اس کے لیے ہمیں اپنا جائزہ لینا ہوگا، ہمیں ایک دفعہ پھر اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرنی ہوگی کہ اللہ، زندگی ہماری غفلت میں گزرتی رہی، تیری نافرمانی میں گزرتی رہی، تیرے حبیب کی نافرمانی میں گزرتی رہی، ہم قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا۔ قرآن تیری کتاب ہے لیکن ہمارے گھر میں رکھی ہوئی ہے، پڑھنے کی ہمیں توفیق نہیں ہے۔ تیرا کیا پیغام ہے، ہمارے اندر جاننے کا کوئی جذبہ نہیں ہے، سمجھنے کا کوئی جذبہ نہیں ہے۔ ہمیں پھر سے عہد کرنا ہوگا کہ اللہ، ہم غافل تھے، اب ہم سچی توبہ کرتے ہیں کہ ہم قرآن کو پڑھیں گے، قرآن کو سمجھیں گے، قرآن کے اوپر عمل کریں گے، اور دوسروں تک قرآن کی تعلیمات کو پہنچائیں گے، تیرے حبیب کی سنتوں پر عمل کریں گے، اسوہ مصطفیٰ کو اختیار کریں گے۔ اگر یہ سچی توبہ امت مسلمہ کر لے،
دنیا کے 180 کروڑ مسلمان سچی توبہ کر لیں تو 1 گھنٹہ بھی نہیں گزرے گا کہ اللہ کی تائید اور اللہ کی مدد تمہارے لیے نازل ہو جائے. اور فلسطین کی سرزمین پر جو بچے شہید ہو رہے ہیں، جو آشیانے اجاڑے جا رہے ہیں، جو عورتیں بیوہ کی جا رہی ہیں، جو نوجوان شہید کیے جا رہے ہیں، اور امت خاموش ہے، اس خاموشی کی سزا بھی اللہ کی طرف سے ہمیں ضرور ملے گی. یہ میں کوئی بد دعا نہیں کر رہا ہوں، یہ اللہ کی بارگاہ کا ایک اصول ہے، دستور ہے. قرآن نے جو کچھ تعلیم دی، قرآن کا شریعت کا حکم ہے کہ اگر کسی ملک میں مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہو تو اطراف کے ممالک کے اوپر جہاد فرض ہو جائے گا. انہیں جو ہے ان کو بچانے کے لیے، ان کی مدد کے لیے وہاں پہ جو ہے وہ حاضر ہونا ہوگا، ان کی مدد کرنی ہوگی آرمی اور فوج اور ہتھیار کے ہر اعتبار سے. لیکن آج ہم نے انہیں بھی جو ہے بے بس بنا کے چھوڑ دیا. ہم تو بہت دور ہیں، ہم مدد نہیں کر سکتے ان کی، لیکن جو حکمراں ہیں وہ بخشے نہیں جائیں گے، ان کا حشر بہت برا ہوگا. اور اگر آپ کے دل میں ایمان ہے تو فلسطین کے بچوں کی شہادت کی بنیاد پر آپ کا قلب مضطرب ہوگا، پریشان ہوگا. ہر وقت ان کا آپ کو خیال رکھنا چاہیے، ہر وقت ان کے لیے دعا کیجیے، اللہ کی بارگاہ میں حجت قائم کر لیجیے کہ اللہ اگر میرے پاس طاقت ہوتی، قوت ہوتی، سب کچھ ہوتا تو میں ضرور مدد کے لیے جاتا، لیکن تو جانتا ہے کہ میں تیرا ایک ادنا سا بندہ ہوں، کچھ نہیں کر سکتا. میں تیری بارگاہ میں بھیک مانگتا ہوں کہ ان بچوں کی مدد فرما دے، ان عورتوں کی مدد فرما دے جن کا سب کچھ تباہ ہو گیا، اور وہ ایک بے بس قوم بیت المقدس کی 70 سالوں سے حفاظت کر رہی ہے، 70 سالوں سے حفاظت کر رہی ہے. ان کے ہاتھوں میں صرف پتھر ہوتے ہیں، کوئی ہتھیار نہیں ہے. یہ جو حماس جو گروپ ہے جو لڑ رہا ہے، یہ کیوں لڑ رہا ہے آپ جانتے ہیں؟ یہ کہاں سے آ گیا گروپ؟ 70 سالوں میں جو ظلم ہوا ہے، بستی کی بستی اجاڑ دی گئی ہے، اور وہاں پہ بے دردی سے مسلمانوں کا جو ہے وہ قتل عام کیا گیا ہے. تو جو بچے بچ جاتے تھے نا مرنے سے، شہادت سے، وہ اب بڑے ہو گئے ہیں. انہی کا گروپ ہے حماس، جنہیں یتیم بچوں کا آپ جو ہے یتیموں کا ایک گروپ آپ کہہ سکتے ہیں. وہ اب بڑے ہو گئے، ان کی نگاہوں کے سامنے ان کی ماں کو گولی ماری گئی، ان کی نگاہوں کے سامنے ان کے باپ کو مارا گیا، ان کی نگاہوں کے سامنے جو ہے وہ ان کی بہنوں کی عزتیں لوٹی گئی اور انہیں جو ہے وہ خاک و خون میں تڑپایا گیا. ایسے شخص، ایسے بچے اور ایسے نوجوان کے سینے میں جو اضطراب ہوگا اس کا اندازہ کر سکتے ہیں آپ؟ اندازہ کر سکتے ہیں آپ؟ میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، ہم اگر صاحب ایمان ہیں تو کم سے کم دعاؤں میں ہمیں انہیں نہیں بھولنا چاہیے، اپنی ہر نشست میں انہیں نہیں بھولنا چاہیے. میں تو آپ کے سامنے اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ میں یہاں آ رہا تھا، یہ نعمتیں دیکھ کر جو ہے وہ ہوتا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ نعمتیں کھا کے ہم مجرم ہو رہے ہیں. اس لیے کہ آج یہ ساری نعمتوں سے ہمارے فلسطین کے بچے محروم ہیں، انہیں تو پانی تک نہیں مل رہا ہے، اور ہم جو ہے وہ نعمتیں کھا رہے ہیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کہیں ہم مجرم تو نہیں ہے، اللہ کی بارگاہ میں مجرم تو نہیں ہے. تو حالات میرے عزیزوں، میرے دوستوں، بہت بد سے بدتر ہو گئے. ہر مسلمان اپنا جائزہ لے، ہر مسلمان اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو نمازوں کا پابند بنائے، سنتوں کا پابند بنائے، اسلام کی تعلیمات کا پابند بنائے. فکر کرے کہ میں اگر اسی حال میں اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کے مر گیا تو میرا بھی حشر برا ہوگا، اور یہ بھی جو ہے وہ دین سے دور رہ کے زندگی گزاریں گے، اور ان کا بھی جو ہے وہ، ان کی بھی آخرت تباہ ہوگی. ایسے مزار تم قرار دیے جاؤ گے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ. قرآن پڑھتے نہیں آپ؟ پروردگار عالم فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو، اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ. بیٹا بیٹھ جاؤ وہاں. اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. اگر آپ نماز کے لیے اٹھ گئے، فجر میں چلے گئے، نماز پڑھ لیا آپ نے،
بیوی سو رہی ہے، بیٹا سو رہا ہے، بیٹی سو رہی ہے، اولاد آپ کی سو رہی ہے، گناہگار آپ ہوں گے۔ صرف اپنے آپ کو نیک بنانا ضروری نہیں ہے، یہ غلط فہمی آپ کی دور ہو جانی چاہیے۔ جو آپ کے ماتحت ہیں، بیوی، بچے، اولاد، آپ کے گھر کی چار دیواری میں آپ کے ساتھ رہتے ہیں، فجر میں اگر آپ اٹھتے ہیں تو ان کو بھی اٹھانا ضروری ہے۔ سنت کی پابندی آپ کر رہے ہیں تو ان کے لیے بھی ضروری ہے۔ فرائض اور واجبات کی پابندی آپ کر رہے ہیں تو آپ کے پاس ضروری ہے کہ آپ انہیں بھی پابند بنائیں۔ یہ قرآن کی آیت سے یہی جو ہے وہ مستفاد ہوتا ہے، یہی ظاہر ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ پھر موت کے بارے میں کیا آپ کو کوئی ڈسپیوٹ ہے، کوئی شک ہے، کوئی شبہ ہے، کوئی تردد ہے، کوئی کنفیوژن ہے؟ یا کیا آپ کو پتا ہے کہ اتنی تاریخ کو ہماری موت آنے والی ہے؟ نہیں، ہو سکتا ہے آج رات ہم یہاں بیٹھے ہوں اور کل کی رات ہماری قبر میں گزرے۔ موت تو اچانک آتی ہے، موت کا وقت کسی کو پتا نہیں ہوتا ہے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ارے ابھی تو بہت زندگی باقی ہے، آخری عمر میں توبہ کر لیں گے، آخری عمر میں نیک بن جائیں گے۔ لیکن آخری عمر ہو سکتا ہے کہ جس وقت سوچ رہے ہو وہی زندگی کے آخری لمحات ہوں۔ اس لیے میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، اب وقت آ گیا کہ پوری امت مسلمہ سچی توبہ کریں اور اللہ کی طرف رجوع کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سچا نمازی بنائیں۔ میلاد مصطفیٰ کی اس محفل میں آپ یہ طے کر لیجئے، عہد کر لیجئے کہ یا رسول اللہ، ہمیں اس بات کا اعتراف ہے کہ آپ آئے ہیں تو ہمیں ایمان ملا ہے، آپ آئے ہیں تو ہمیں ایقان ملا ہے، آپ آئے ہیں تو ہمیں رحمان ملا ہے، آپ آئے ہیں تو ہمیں قرآن ملا ہے، آپ آئے ہیں تو ہمیں دستور حیات ملا ہے، آپ آئے ہیں تو ہمیں جو ہے وہ سلیقہ زندگی ملا ہے۔ اگر آپ نہ آئے ہوتے تو آج بھی ہماری پیشانیاں معبودان باطل کے سامنے ذلیل ہوتی رہتی، رسوا ہوتی۔ یہ بڑا عظیم دن ہے، بڑا مقدس دن ہے، 12 ربیع الاول کا موقع۔ اس وقت حضور علیہ السلام تشریف لائے، اب پوری دنیا میں جو انقلاب برپا ہوا ہے اس انقلاب کی مثال پوری دنیا میں نہیں مل سکتی۔ اس لیے ایسے موقع پہ ہمیں زیادہ احساس ہونا چاہیے، اگر حضور کی سچی محبت ہے کہ ہم جو ہے وہ حضور علیہ السلام کے اسوہ حسنہ پر عمل کریں گے، نمازوں کی پابندی کریں گے، ہمارا حلیہ ویسے ہی ہوگا جیسا حضور علیہ السلام۔ تو داڑھی بھی رکھیں اپنے چہرے پر اور نمازوں کی پابندی کریں، قرآن کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس کو عام کرنے کی جو ہے وہ فکر ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ ایک وہ بنا لیں کہ روزانہ اتنا ٹائم بزنس کے لیے، اتنا وقت جو ہے کاروبار کے لیے، اور پھر اس کے بعد اتنا وقت دین کے لیے۔ جب یہ فکر ہمارے اندر پیدا ہو جائے گی تو پھر انقلاب برپا ہوگا۔ اور اصلاح کا کام ہم اپنے گھر سے شروع کریں، اپنی بیوی کو پہلے پابند بنائیں، نمازوں کا پابند، سنتوں کا پابند، فرائض اور واجبات کا پابند، عشق رسول کی دولت منتقل کریں اپنی اولاد میں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ۔ ادبوا اولادکم علی 3 خصال، حب نبیکم وحب اہل بیتہ وقراءۃ القرآن۔ اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ، حضور کی محبت، حضور کے اہل بیت کی محبت اور قرآن۔ یہ 3 چیزیں سکھانے کا حکم ہے۔ اگر یہ بڑے کرتے رہے تو پھر بچوں کی جو ہے وہ دینی رنگ خود بخود رکھتے چلے جائیں گے، پھر ہماری آنے والی نسلوں کی وہ اسی طرح سے جو ہے وہ پرورش کرنی چاہیے۔ تو یہ سلسلہ جو ہے وہ شروع ہونا چاہیے۔ کامیاب جلسہ، کامیاب نشست وہی ہے جس میں اللہ کے بندے اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنے کا عہد کریں، سچی توبہ کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اور جو آج تک ہم کوتاہی اور کمزوری میں مبتلا ہیں اس سے اب ہمیں نکلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جو ہے وہ وسیع الخیال مومن بن کے جو ہے میدان میں آئے کہ اب ہم دین کا کام کریں گے، امت کے لیے جو ہے وہ کام کریں گے۔ فلسطین کے بچے کیوں، ایک حدیث آپ کو سنا دوں اور اپنی گفتگو ختم کروں۔ حضور نے فرمایا کہ پوری امت مسلمہ، پوری دنیا، جو 200 کنٹری ہے نا، ان 200 کنٹریز میں
مسلمان جہاں بھی ہو وہ سارے مسلمان یہ ایک جسم کی مانند ہے، ایک باڈی کی طرح ہے۔ اور حضور نے فرمایا کہ جسم کے کسی ایک حصے کو اگر تکلیف ہو تو پورا جسم بے قرار ہوتا ہے۔ ایسا ہے یا نہیں؟ اگر ایک ناخن جو ہے تھوڑا سا زیادہ کٹ جائے، جتنا کٹنا چاہیے اس سے زیادہ کٹ جائے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، آنکھیں بھی نہیں سو پاتی، پورا جسم بے چین و بے قرار ہوتا ہے۔ تو حضور نے باڈی کی مثال دی ہے، جسم کی مثال دی ہے کہ پوری امت مسلمہ ایک جسم ہے، یاد رکھو۔ اگر ایک جسم زخمی ہو، ایک جسم مجروح ہو، ڈیمیج ہو، تو پورے جسم کو درد محسوس کرنا چاہیے۔ فلسطین کی سرزمین پر اگر وہاں پر مسلمان مارے جا رہے ہیں تو آپ کو فجی کی سرزمین پر اس کا درد محسوس ہونا چاہیے۔ تو یہ ساری چیزیں ہمارے اندر جو ہے وہ فوت ہو گئی ہیں، ہم صرف نام کے مسلمان رہ گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کام کا بھی مسلمان بنائے، ہم سب کو سچا نمازی بنائے، سچا مومن بنائے، فرائض اور واجبات کا پابند بنائے، اور میلاد مصطفیٰ کے فیوز اور برکات سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ جزاک اللہ خیر جناب مولانا یوسف رضا قادری صاحب۔ بالخصوص حاضرین دوستو، میں اپنے قلب کی گہرائیوں سے میں مولانا صاحب کا دلی استقبال کر رہا ہوں، خاص طور پر بھائی ساجد صاحب